جماعت پنجم کا لیکچر ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو جون ٹاسک سمجھاؤں گی جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ جون ٹاسک میں آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ سبق زکوٰۃ کی پڑھائی، جس کے پیجز آپ کو گروپ میں شیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آیت الکرسی کا جو کام آپ کو کروایا گیا ہے، الفاظ معنی، آیات اور سوالات، وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپیز میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ ناظرہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سفر کی دعا عربی یاد کرنی ہے، سورہ اخلاص بمائے ترجمہ اور درود شریف کی عربی یاد کرنی ہے۔ پیارے بچوں، جو ساتھ ساتھ آپ کو ناظرہ کا کام دیا جاتا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بک کے پیجز شیئر ہوں گے اور ابھی جو ہم چیپٹر کی ایکسپلینیشن کریں گے اس میں آپ کو میں اچھی طرح سے اس بات کا مطلب سمجھا دوں گی اور یہ چیپٹر سمجھا دوں گی کہ جس کے بعد آپ آسانی سے اس کویشچنس کا آنسر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ نے 3 پوائنٹ ضرور اپنے ہر کویشچن کے آنسر میں بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور کن لوگوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کا دوسرا نام کیا ہے، یعنی ایک نام تو زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کا دوسرا نام کیا ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور دوسرا نام اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے آپ کے پاس، مندرجہ ذیل عربی الفاظ کے اردو معنی لکھیں۔ نمبر 1 ہے سینتن، نمبر 2 نومن، نمبر 3 یشفع، نمبر 4 القیوم، نمبر 5 السماوات، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو میڈم نے لاسٹ ٹائم پہ جو آیت الکرسی سمجھائی تھی اور اس کے الفاظ معنی بھی آپ کو شیئر کیے تھے، تو آپ آسانی سے ان کے الفاظ کے معنی اس سے دیکھ کے اپنی جون ٹاسک میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ جون ٹاسک اسٹارٹ کرنے لگیں تو آپ ایک ٹرائنگل بنا لیں یا ایک ہیڈنگ دے دیں جون ٹاسک کی، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کون سا کام آپ کے جون ٹاسک کا ہے اور کون سا کام آپ کا کاپی ورک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک ٹرائنگل بنا کے اس پہ جون ٹاسک لکھ کے یہ 5 کویشچنس آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل آیات کے تراجم لکھیں۔ نمبر 1، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 2، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نمبر 3، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے۔ یہ 3 آیات ہیں آپ کے پاس، آپ نے ان 3 آیات کے تراجم لکھنے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو آیت الکرسی کے جو پیجز ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ جن لوگوں نے اگر پچھلا کام نہیں کمپلیٹ کیا ہوا یا جون ٹاسک میں ان کے پاس نہیں ہیں وہ پیجز، تو وہ آرام سے ان الفاظ معنی کو دیکھ کر اپنے جون ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کاپی ورک کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 20 عربی الفاظ اردو معنی ہیں جو آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھائے گئے تھے اور آپ نے یہ کام بھی کاپی پہ کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ کے آیات کے تراجم تھے، اس کا بھی آپ نے اسی طرح سے پیج ریڈنگ کرنا ہے، مارجن لائن کا خیال رکھنا ہے، خوبصورت رائٹنگ میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے 9 آیات جو ہیں وہ لکھنی ہیں اور ان کے تراجم بھی لکھنے ہیں، اور اس میں سے جو جون ٹاسک میں دی گئی ہیں وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ارکان اسلام ہمارے پاس 5 ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان اسلام ہمارے پاس 5 ہیں اور اس میں جو 4 نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کے معنی پاک کرنے ہیں، یہ پاک کرنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو صاف کر دینا، پاک کر دینا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دی ہوتی ہے، ہم اس مال کو پاک کرتے ہیں، اور وہ کس شخص پر فرض ہوتی ہے؟ وہ اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس تقریباً 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوتی ہے، اور اس مال کو اس کے پاس تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا
آیا ہو، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف احادیث ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کے بعد جو دوسرا ذکر آتا ہے وہ زکوٰۃ کا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی نمازوں کو پورا کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اپنے مال کو پاک کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اس مال میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایسا مال ان کے حق میں خیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، اور عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں بخل سے جمع کیے ہوئے مال کا توق بنایا جائے گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے جو ہر ایسے عاقل اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں 1 سال تک مال بقدرت نصاب موجود ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس مالیت کے برابر نقدی ہو تو اس کا 2.5% یا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یعنی سمجھ آ گئی آپ کو کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور وہ کس شخص پر فرض ہے کہ وہ شخص جو آزاد ہو اور جس کے پاس تقریباً 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر مال موجود ہو تو اس کا مال کا 40واں حصہ جو ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ہمارا دین جو ہے وہ کب مکمل ہوتا ہے؟ ہمارا اسلام جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب عطا کیا ہے، وہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب ہم 5 ارکان اسلام جو ہے وہ پورے کرتے ہیں اور ان پر پابندی سے عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ مال نامی پر فرض ہوتی ہے، یعنی کس پر فرض ہوتی ہے یا کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے سونا، ایک چیز ہے چاندی، ایک ہے کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، چرائی پر چھوڑے گئے جانور، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس سونا موجود ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، یا ہم نے پرائز بانڈ لے کر رکھے ہوئے ہیں، یا تجارت کے لیے ہم نے سامان مال دیا ہوا ہے کسی کو، یا ہمارے پاس جانور ہیں جن کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یعنی جس کے پاس یہ چیز موجود ہے اور اس مال کو ان کے پاس تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ روزہ ہے، تو ہمارے مال کی زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت میں جو ہے وہ زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ ہم جو اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم روزہ رکھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غریب، غربا اور مساکین وغیرہ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب رکھا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اس مال کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں اور اس کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہم لوگ کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتے، ہم لوگ بالکل خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ سب مال جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اور یہ مال جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ ہم جتنا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو اتنا زیادہ وسیع کرے گا،
ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس مال کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو قیامت کے دن یہ مال جو ہے ان کو گردنوں سے پکڑے گا اور ان کے سر پر ایک نشان ہوں گے، اور اس وقت یہ مال کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے سنبھال اس وقت۔ تو انسان اس وقت اس مال سے دور بھاگے گا کہ مجھ سے کوئی یہ مال لے لے اور مجھے ایک دفعہ وہ زندگی لوٹا دے کہ جس میں نے اس مال کی حفاظت کی تھی اور اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو ایسا کرنے سے مال کا شر جاتا رہے گا۔ شر کہتے ہیں برائی کو، یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں رہتی اور اس میں برکت رہتی ہے۔ وہ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ نمبر 4 مال میں زیادتی اور برکت کے لیے ہے۔ نمبر 5 فرشتوں کا دعاگو ہو جانا، یعنی جو لوگ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال میں برکت ہو جائے۔ نمبر 6 دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ہمارے دل میں جو حرص و لالچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مال کو خرچ نہ کریں تو وہ دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 7 اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو اگر ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ مال جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نمبر 8 بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 5 عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 10 قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ ہے، یعنی اتنے زیادہ فوائد ہیں جب ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف کہ ہمارے چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس و لالچ سے پاک کر لیتا ہے۔ مال و دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک مسلمان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت نہیں، وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اس احساس کے تحت ایک مسلمان اپنے تمام تر معاشی معاملات کہتے ہیں مال و دولت کے معاملات کو احکام الہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع بنا لیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہ یہ دولت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور وہ کبھی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے، جس کا اطلاق عام طور پر ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی عبادت کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہے جو مقررہ نصاب کا مالک ہو۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں نصاب بتایا کہ کیا تھا، کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ پر فرض ہے زکوٰۃ۔ وہ لوگ جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا پرائز بانڈ ہو اور اس مال کو ان کے پاس 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر آتا ہے، اعمال صالحہ نیک اعمال، تو بالعموم یعنی عام طور پر 2 اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ ایک سچے مومن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے یہ، اور ترجمہ ہے اس کا
جو لوگ ایمان لائے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خوف و ڈر نہیں ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی عبادت میں نماز اور مالی عبادت میں زکوٰۃ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ نماز خالق و مخلوق، خالق کہتے ہیں بنانے والا اللہ تعالیٰ، اور مخلوق ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کے درمیان باہمی سلسلے اور رابطے کا نام ہے۔ تو زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے۔ معاونت کہتے ہیں مدد کا نام ہے، یعنی نماز جو ہے وہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ بناتی ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ انسانوں کے درمیان آپس میں ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہمیں غریب لوگوں کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے ایکسپلینیشن کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے جون ٹاسک میں سے سوال نمبر 1 تا 5 اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کو میں نے چیپٹر سمجھا دیا ہے، آپ کو آسانی سے اپنے کویشچنس کے آنسرز مل سکتے ہیں، اور آپ کو میں نے آیت الکرسی کے پیجز کی پکچرز بھی سینڈ کر دی ہیں کہ جن بچوں کا اگر پچھلا کام کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ اپنا وہ کام بھی کمپلیٹ کر دے۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔